الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالی جتنے میرے ساتھ موجود ہیں، جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، اللہ تعالی سب کو عافیت میں رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. میں ہمیشہ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ قرآن مجید کی وہ دعا بار بار پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مل جاتی ہیں. دعا مختصر ہے. اور اسی طرح اپنوں سے جو لوگ جدا ہوئے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، پھوپھی پھوپھو، خالہ، یہ سارے لوگ ہمارے دعاؤں کے ضرورت مند ہوتے ہیں. ہم ان کو دعا کریں. ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ جو دعا ہے وہ کریں تو ہمارے جتنے بھی جو مرحومین گزر چکے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا ہو جاتی ہے. سیرت کے اس درس میں کل جو بات ہمارے ساتھ تھی، شویز کہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ بیعت ثانیہ، دوسری بیعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے جو لوگ آئے تھے حج کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی دوسری مرتبہ. تو اس دوسری بیعت میں کتنے لوگ تھے؟ پورے 75 لوگ تھے. 75 لوگ تھے، 75 لوگ تھے. اور 75 میں سے 70 پر 3 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. اور یہ بیعت مکمل ہو چکی اور بالکل خاموشی کے ساتھ، بالکل چھپے چھپے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مدینے والوں نے بیعت کی. لیکن شیطان ہے. اور آخر میں جو بات ہمارے ساتھ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 لوگوں میں سے 12 نقیب بنائے. 12 ایسے لوگ بنائے جو اپنے قبائل کی ساری ذمہ داری ان کے سر پر ہے. جو جن دفعات پر بیعت ہوئی تھی وہ کہاں تک عمل پیرا اس پر ہوں گے، اس کی نگرانی کرنا وہ 12 نقیبوں کا کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. اس میں سے 9 نقیب قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے تھے. یہ طرح 12 نقیب مقرر ہوئے جو سارے قوم کی نگرانی کریں گے. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ آئی. اتنا اچھا کام ہو رہا تھا، مدینے سے لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور عقبہ کا وہ مقام تھا، رات کی تاریکی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا یہ سارا معاملہ رات کے اندھیرے میں ہوا. لیکن اس اچھے کام کو مکمل ہونا شیطان کو منظور نہیں تھا. شیطان تو شیطان ہے. شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ معاملے کو بگاڑا جائے. اسی لیے کہا گیا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات کی. لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے ضرور فرما دیا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا ٹریپ بہت ویک ہے. کیا ہے؟ شیطان کا مکر، شیطان کی چال بہت کیا ہے؟ کمزور ہے. لیکن اس کے باوجود بھی شیطان غالب آ جاتا ہے تو مطلب ہمارے اندر فتور ہے، ہمارے اندر بگاڑ ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ شیطان کا ٹریپ، شیطان کا شکنجہ، شیطان کا جال، شیطان کا مکر کمزور ہے تو شیطان پھر بھی ہم کو فجر میں سلا دیتا ہے. اب کمزور انہیں کی، ہمیں کی. ہمارے اندر کمزوری ہمارے اندر ہے. شیطان پھر بھی ہم کو لڑا دیتا ہے. ملی اور یہ دینی جماعتیں آپس میں دست و گریبان ہو جاتی ہیں.
اتفاق کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اتفاق اور اتحاد کی باتیں صرف کتابی باتیں ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر ایمان کو مضبوط نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ مکمل ہو گیا، 75 آدمی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، بار بار ان کو سمجھایا گیا، معاملے کی نوعیت سمجھ لیے، بیعت مکمل ہوئی، اور یہ جو لوگ آئے تھے واپس اپنے ٹینٹ میں جا کر مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ آئے تھے، رات کے اندھیرے میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اچانک عقبہ کا جو شیطان تھا، جمرۃ العقبہ، جو وہاں کا جو شیطان تھا، اس کو پتہ چلا ارے اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، تو اس نے اعلان کر دیا زور سے، ایک آواز اس نے لگا دی، اور وہ آواز ایسے تھی جس کو ساروں نے سن لیا۔ اس کی آواز شیطان کی آواز انسانی آواز تھی، ساروں نے وہ آواز سن لی۔ تو شیطان نے کیا کیا، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے ایک آواز اس نے لگائی، اس میں اس نے کیا کہا، خیمے والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ کیا بولا شیطان؟ مسلمان اس کے ساتھ ہے مطلب بددین ہیں جن کا کوئی دین نہیں، ایسے شیطان بولتا ہے۔ تو انہیں کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے مسلمان مل کر تمہارے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ کس کے ساتھ؟ مکے والوں کے ساتھ۔ یہ اعلان شیطان کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا۔ جب بھی خطرات آتے ہیں، سامنے آ جائیں، جب بھی خطرات آتے ہیں، جب بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تو پہلے بڑے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جب بھی قوم میں فتنے آتے ہیں تو قوم کے بڑے بڑے لوگ کیا ہے، تو اسی لیے ان لوگوں کو آگے رہنا چاہیے۔ قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کو کیا ہونا چاہیے، آگے ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے دیکھا شیطان نے آواز لگائی، تو سب سے پہلے اس کو کس نے محسوس کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا۔ قوم میں جب بھی فتنے آتے ہیں، جب بھی خطرناک ماحول پیدا ہوتا ہے، قوم کے دانشوران، عقل مند لوگ، ایسے لوگ اسے محسوس کرتے ہیں، وہی لوگ اس کا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں، ورنہ عام آدمی اس کا پتہ لگانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محسوس کیا، محسوس کر کے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، یہ جو شیطان آواز لگا رہا ہے یہ عقبہ گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے دشمن سن، بہت جلد تیرا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہا کہ فوراً اپنے اپنے ڈیروں میں چلے جاؤ۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے اپنے جو ٹینٹ ہیں وہاں چلے جاؤ۔ شیطان نے کیا اعلان کیا تھا؟ شیطان نے آواز لگایا کہ دیکھو مدینے کے کچھ لوگ آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ کفار قریش کے لیے خبر تھی جو اس نے سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب جو مدینے کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی تلواریں نکال لی، بلا کہ اگر قریش آتے ہیں تو ہم بھی کیا کریں گے، اس کا حساب دیکھ لیں گے۔ بڑی مستعدی دکھائی۔ تو عباس بن عبادہ بن نضلہ انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کو اللہ نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم کل اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ مدینے سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو مینا میں جو کافر ہمارے ساتھ مکے کے آئیں گے ہم ان تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ دیکھیے حالات جب بگڑ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکمت ہم کو یہ سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ابھی ہم کو
اس لیے کہ اس وقت لڑنے کا حکم نہیں تھا، قتال کا حکم نہیں تھا۔ بعد میں کہا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعد میں قتال کا حکم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، کیا کرو بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد جا کر لوگ سو گئے، اپنے اپنے ڈیروں میں جا کر سو گئے۔ صبح ہوئی، اور صبح ہوئی تو کیسے بھی خبر کسے معلوم ہو گئی تھی؟ مکے کے قریش کو معلوم ہو گئی تھی، اور بات بھی بہت بڑی تھی، ان کو معاملے کی نزاکت کا احساس تھا۔ اگر مدینے والے جو آئے ہیں حج پر، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ جاتے ہیں تو ہوگا یہ کہ ایک طاقت مسلمانوں کی بن جائے گی، پھر وہ لوگ ہم سے لڑیں گے، قتال کریں گے، اور پھر اسی طرح ایک معاملہ چلتا رہے گا۔ صبح صبح قریش آئے، قریش آ کر کہا، جیسے ان کو معلوم ہوا کہ مدینے سے جو لوگ آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے، رات میں شیطان نے بتایا تھا، تو بہت ہی رنج و الم کا باعث ان کے لیے بات بنی۔ تو وہ لوگ آئے، آ کر کہا خزرج کے لوگوں، انصار کے جو لوگ آئے تھے ان سے کہا، مدینے سے جو لوگ آئے تھے خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو، کس صاحب کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات رات میں کس نے بتایا تھا؟ شیطان نے بتایا تھا، اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خزرج کے جو لوگ تھے مشرک، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمان رات میں کیسے نکلے تھے؟ چپکے سے نکلے تھے، جیسے پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے۔ کل پڑھے ہم لوگ، کل پڑھے، اگر 20 مشرک تھے تو اس میں 2 مسلمان تھے، اور اس 20 مشرک کو معلوم نہیں تھا، رات میں وہ تو رات میں سوئے، صبح میں اٹھے، اور یہ مسلمان تھے جو چپکے سے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لیے۔ اب صبح مشرک آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں رات میں آپ لوگوں نے ایسے کیا، تو مشرک کیا بولیں گے؟ کیا بھی نہیں ہوا نا، رات میں ہم سوئے، صبح میں اٹھے، لیکن رات میں جو ہوا وہ کسے معلوم ہے؟ ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو مشرکین نے کہا ہم لوگ تو کچھ طرح سے جانتے ہی نہیں، کوئی بیعت نہیں ہوئی، کیونکہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہوا تھا، اس لیے مدینے سے جو مشرک آئے تھے قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ رات میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ حقیقت میں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا رات میں جو ہوا، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتی نہیں۔ تو اب یہ جو مشرکین کی جو ٹیم آئی تھی، وہ مشرکین کا، مدینے کے مشرکین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ کیا تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ باطل ہے، غلط ہے، رات میں کچھ نہیں ہوا، اور کچھ بھی میری قوم کرتی تو میرے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ یہ دیکھیے کیا بولتا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ باقی مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کو معلوم تھا رات میں جو ہوا، مشرکین کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ تو یہی کہتے ہیں باقی رہے مسلمان تو انہوں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چپ سادھ لی، مسلمان خاموش رہ گئے، ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان نہیں کھولی، لیکن مشرکین کے دل میں بات ایسا کچھ ہوا ہے، بھلے یہ لوگ انکار کریں لیکن مشرکین کے دل میں بات بیٹھ گئی، اور ان لوگوں کا تعاقب کرتے رہے۔ وہ کس کا؟ مدینے والے جو آئے ہیں حج کے لیے، تو کریدتے رہے، انفارمیشن لیتے رہے، آخر ان کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ہوا ہے۔ بالکل رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، بیعت کی ہے، معاہدہ کیا ہے۔ مکے والوں کو کیا ہو گیا؟ یقین کے ساتھ معلوم ہوگا، لیکن کب معلوم ہوا؟
جب مدینے والے واپس نکل چکے تھے، مدینہ جانے کے لیے واپس نکل چکے تھے، تب یہ پتہ چلا اور انہوں نے پھر بھی پیچھا کیا سواروں کا، پکڑے ان کو، اور لیکن آخر میں دو لوگ تھے، ایک سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو. کون؟ دو. مدینے سے جو لوگ حج پر آئے تھے ان کا پیچھا مشرکین مکہ نے کیا، تو آخر میں دو صحابہ تھے، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو. اور منذر بن عمرو یہ زیادہ اسپیڈ گھوڑا دوڑاتے تھے، وہ بچ کر نکل گئے، مشرکین سے بچ کر وہ مدینے کے حدود میں داخل ہو گئے. پکڑے گئے کون؟ سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ پکڑے گئے اور ان کو رسی سے، وہ ان کی سواری کی جو رسی تھی وہ رسی نکال کر ان کو پیچھے گردن سے باندھ دیا گیا، سر کے بالوں سے گھسیٹ کر ان کو مکہ لے گئے. اللہ اکبر. سر کے بالوں سے گھسیٹ کر سعد بن عبادہ کو مکہ لے گئے، اور مشرکین مکہ مارتے جاتے تھے اور بال نوچتے جاتے تھے، یہاں تک کہ مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن حمیہ نے آ کر ان کو چھڑایا اور بولا کہ ارے یہ مدینے کا آدمی ہے، ہم لوگ سفر کرتے ہیں، ہمارے قافلے شام تجارت کے لیے جاتے ہیں تو مدینے کے راستے سے جاتے ہیں، اگر ان کے آدمی کو ہم ماریں گے تو وہ لوگ ہم کو کیسے بخشیں گے، کیسے ہمارا سفر پرامن ہوگا، کیسے ہماری تجارت ہوگی. تو بعد میں ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں یہ دو بیعتیں تھیں، پہلی بیعت، دوسری بیعت جو مدینے والوں نے کیا. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب جب ہجرت کی بات ہو گئی تو اب لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، ایک بعد دیگرے ایک لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ گئے تو وہاں ایک دولت اسلامیہ کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کی ایک شان و شوکت بننے لگی. ہجرت کسے بولتے ہیں؟ سیدھا سادہ لفظ انگلش میں ہے مائگریشن. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مائگریشن. ہجرت کرنا الگ الگ، ایک زندگی سے، جیسے مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کی طرف آتا ہے. ایک ایسا ملک جہاں آپ اپنے اسلام پر عمل نہ کر سکیں، ہجرت قیامت تک جاری رہے گی، ہجرت واجب ہے. ایک ایسا ملک جہاں آپ کھلی آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی شعائر پر عمل نہیں کر سکیں تو آپ کو ہجرت کرنا ضروری ہے. لیکن ماشاءاللہ ہم اس ملک میں ہیں، ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی شعائر الحمدللہ اب تک تو کر سکتے ہیں. اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ایسے ہی ہمارا سلسلہ چلتا رہے. تو ہجرت کے معنی سارے مفادات کو تج کر اور مال کی قربانی دے کر صرف اس وجہ سے جان بچا لی جائے، جب جان اور ایمان خطرے کی زد میں ہوں تو آدمی ہجرت کرتا ہے، وہاں سے کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اس کی جان محفوظ ہو اور دین محفوظ ہو. تو مسلمان ہجرت کا سفر شروع کیا. مسلمانوں نے ہجرت کا مطلب کیا تھا؟ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی راستے اب پرامن نہیں، کیا ہو پتہ نہیں، لیکن نکل کھڑے ہوئے ہیں، جان بچا کر نکلے ہیں. تو سب سے پہلے مہاجرین میں سے تھے ابو سلمہ. کون؟ ابو سلمہ. تو کہتے ہیں عقبہ کبرا یعنی بیعت ثانیہ سے ایک سال پہلے انہوں نے ہجرت کی. ان کا نام کیا تھا؟ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لیا، بچے کو لیا، ہجرت کے سفر پر نکلے. اور جب مکے سے تھوڑا باہر گئے تو فوراً سسرال والے آئے. سسرال والے بولے تو جو لوگ شادی کے ان کو پتہ ہے، سسرال والے بولے تو کیا بولے؟ مدر ان لا، فادر ان لا. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں سسرال والے.
تو سسرال والے آئے، سسرال والوں نے آ کر کہا کہ کیا جی ہماری بیٹی ہے، تمہیں ابو سلمہ ہمیں کیا تم نہ چھوڑوا لیں گے، کہاں بھی جاؤ لے کو جاتے رہو یا وہاں بدلتے رہو ہماری بیٹی کو. ہاں البتہ عورت کو شادی سے پہلے ایک اختیار ہے، معلوم آپ کو یہ پوائنٹ معلوم؟ اگر کوئی عورت کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی نکاح سے پہلے وہ ایک شرط رکھ سکتی ہے. کیا شرط رکھ سکتی ہے؟ میں یہیں پٹالم ہی میں رہوں گی، تمہیں ادھر ادھر نہیں لے کو جانا، مجھے ویلور ادھر بازو بنگلور کہاں بھی نہیں، میں کہاں رہوں گی. ایسا ایک شرط عورت کیا کر سکتی ہے؟ رکھ سکتی ہے نکاح سے پہلے، نکاح سے پہلے رکھ سکتی ہے. تو یہاں کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کے سسرال والے آئے، انہوں نے آ کر کیا کہا، یہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے، آخر کس بنا پر ہم اس کو چھوڑیں؟ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی تو مکے میں تھے، اب یہاں سے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہو، ایسا کیسے ہوتا؟ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بیوی چھین لی. ابو سلمہ سے کیا کیا؟ بیوی کو چھین لی. اب ابو سلمہ کے گھر والوں کو غصہ آیا، ابو سلمہ کا بیٹا گود میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے ابو سلمہ سے بیوی چھین لی تو ہمارے بچے کو ہم ام سلمہ کے پاس ہم رہنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کیا کہ گود سے بچہ چھین لیا. کن لوگوں نے؟ ابو سلمہ کے گھر والوں نے. اچھا یہ چھوٹے بچے کے چھیننے میں انہوں نے چھینا، ہاتھ نکل گیا بچے کا. سمجھتے ہیں کیا حال ہو؟ بولا کہ بچے کا ہاتھ نکل گیا. وہ کہتے ہیں تو دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا. کتاب کی عبارت، میں نے نہیں کہا، ٹیکسٹ ہے. ہاتھ اکھڑ گیا. اور ابو سلمہ کھڑے ہیں، ابو سلمہ کھڑے ہیں، بیوی چلے گئی، بچے کو ان کے گھر والے لے گئے. اب اکیلے آدمی سفر کر رہے ہیں، ابو سلمہ اکیلے آدمی سفر کر رہے ہیں، بچے بھی نہیں، بچہ بھی نہیں، بیوی بھی نہیں. اور ام سلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ اسپاٹ، وہ جگہ جہاں وہ اپنے شوہر اور بچے سے جدا ہوئی تھی، وہاں روزانہ آتی ہیں. ابطح اس کا جگہ کا نام کیا؟ ابطح. وہاں روزانہ پہنچتی ہیں، صبح سے شام تک دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہتی. کون؟ ابو سلمہ کی بیوی. کہتے ہیں اسی حالت میں 1 سال گزر گیا. اسی طرح 1 سال گزر گیا. آخر لوگوں نے دیکھا کہ ارے اس عورت کو ہم کیوں رلائیں، 1 سال سے رو رہی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ترس کھا کر اس عورت کو بھیج دیا. بولا کہ تم جا سکتی ہو اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس جا سکتی ہو، جیسے انہوں نے کہا. اب انہوں نے دیکھا کہ جب بیوی جا رہی ہے ابو سلمہ کی تو انہوں نے بچہ بھی دے دیا، جاؤ یہ بچے کو لے کے جاؤ. لیکن تنہا عورت سفر کیسے کرے؟ اس عورت کو سفر کہاں سے کہاں کرنا ہے؟ رضی اللہ عنہا. تو کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو سفر کرنا ہے کہاں سے کہاں تک؟ مکے سے مدینے تک. اور یہ سفر 500 کلومیٹر کا ہے. اکیلی عورت یہ لق و دق صحرا میں اپنے بچے کو لے کر کیسے جائے گی؟ لیکن مقام تنعیم پر جب پہنچی، مقام تنعیم کہاں ہے؟ معروف جگہ ہے، مسجد عائشہ جہاں ہے. مسجد عائشہ ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. پھر کسی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکے عورتوں کو یہ بتائے گی، کچھ مخصوص حالات آ جاتے ہیں، وہاں سے پھر وہ احرام باندھ کے یہ کرتی ہیں. تو تنعیم کے مقام پر ایسے سمجھیے کہ آپ مکے سے آپ ٹیکسی سے چلے جائیں تو آدھا گھنٹہ لگے گا آپ. تو شاید وہ زمانے میں پیدل جانے میں کتنا وقت لگتا تھا اللہ بہتر جانتا ہے. تو ام سلمہ جب اپنے بچے کے ساتھ مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا، آج میں اور آپ ہر چیز کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں،
اس آدمی کو دیکھیے، عثمان بن ابی طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کے اخلاص کو دیکھیے، اسلام ان کو نہیں ملا لیکن ان کے اخلاص کو دیکھیے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اکیلی سفر کر رہی، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ بولا کہ میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، مدینہ جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں تمہاری ساتھ چلتا ہوں، میں تمہاری حفاظت میں چلتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر پورے سفر میں نہیں دیکھا، جب مجھے نیچے اترنے کا وقت آتا تو ایسے منہ پھیر لیتے، میں نیچے اترتی سواری سے، اور بالکل جب مدینے کے قریب پہنچے، قبا کی آبادی نظر آنے لگی، تو عثمان بن ابی طلحہ نے کہا کہ دیکھو وہ گاؤں ہے قبا کا، وہاں تمہارے شوہر رہتے ہیں، وہاں سے واپس آ گئے، یعنی کہ اے لو میں تمہارے بیوی بچوں کو لایا سو اتنی دور سے، کوئی پرائز، کوئی تعریف، کوئی سیلفی، نو، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ دور سے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ بستی ہے، قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، چلے جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ واپس مکہ پلٹ آیا۔ یہ اخلاص ہے، حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے نبی رحمت کو عربوں میں مبعوث فرمایا۔ وہاں ایسے ہیرے ملتے ہیں، ان کی ایسی خوبیاں ملتی ہیں، ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جاہلیت میں بھی ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ یہ تھے کون؟ ابو سلمہ، ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ایک اور شخص جنہوں نے ہجرت کا سفر طے کیا، صہیب بن عامر، صہیب رومی، کون ہے؟ صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جب ہجرت کا سفر طے کرنا شروع کیا، مکے سے نکلے تو مکے کے لوگ آئے، آ کر کہا کہ صہیب، پہلے آپ جب مکہ آئے تھے باہر سے کہیں ہجرت کر کے وہ آئے تھے تو آپ اتنے مالدار نہیں تھے، آپ باہر سے آ کر یہاں بہت پیسہ کمائے، اب آپ مدینہ جا رہے ہیں تو یہ سارا پیسہ لے کے جائیں گے؟ نہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو صہیب نے کہا رضی اللہ عنہ، اگر یہ مال میں چھوڑ دوں تو کیا مجھے جانے دو گے؟ تو مکے کے لوگوں نے کہا اگر آپ مال چھوڑ دیں تو پھر آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ تو انہوں نے مال چھوڑ دیا، تو ان لوگوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، کہا کہ چلو یہ میرا مال تمہارے حوالے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صہیب نے بہت نفع کمایا، صہیب نے بہت نفع کمایا۔ دنیا کی کیسی قربانیاں انہوں نے دی، انہوں نے بیوی بچے کی قربانی، صہیب نے اپنے مال کی قربانی، زندگی بھر کمائی ہوئی پونجی کی قربانی، صرف اللہ کے خاطر۔ تو میں کبھی یہی سوچتا ہوں کل حشر میں ہم جائیں، اللہ سے کہیں اللہ جنت دے دیں، کس بنیاد پر جنت مانگیں؟ نہ ہم نے اللہ کی راہ میں سینہ چاک کیا ہے، نہ ہمارے دانت زخمی ہوئے ہیں، نہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہماری قربانیاں ہیں، نہ ہماری خواتین کی قربانیاں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہیں، اور نہ ہی ہماری قربانیاں عمار اور یاسر ان کی پورے خاندان والوں کی طرح ہیں، نہ ایسی ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ صہیب کی طرح ہم نے اپنا مال لٹایا ہے، ایسی کوئی قربانیاں نہیں۔ تو ہم چلے اللہ سے جنت مانگنے، بولے یا اللہ جنت ہم کو دیجیے۔ تو کچھ نہ کچھ زندگی میں کیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیے۔ علی الاقل کم سے کم اس عورت کی طرح جو اللہ کے نبی کے مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جس کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، نماز پڑھی۔ اور یا اس عورت کی طرح جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا، سبحان اللہ، یا اس صحابی کی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر حفاظتی دستے کے طور پر پہرا دیا کرتے تھے، یا حسان بن ثابت کی طرح 2 شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں بولتے تھے، جس کے پاس جو تھا اس نے دین کی خدمت ویسے کیا۔ آپ کے پاس جو ہے آپ کیجیے، آپ کے پاس علم ہے، پیسہ ہے، وقت ہے،
آپ لگائیے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو دے گا۔ صہیب جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد یہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں تو آتا ہے، بعض روایتیں آتی ہیں کہ لوگ چھپے چھپے ہجرت کرتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں فلاں وقت ہجرت کر رہا ہوں، جسے اپنی جان پیاری ہو آ کر میرا راستہ روک لے۔ ایسی روایتیں آتی ہیں، لیکن شیخ نے اس روایت کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ شیخ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قداور شخصیت تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پیر نیچے تک پہنچتے تھے، یعنی اتنے قداور تھے۔ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے، عیاش بن ربیعہ، ہشام بن عاص بن وائل، یہ تین آدمی تھے، ہشام بن عاص بن وائل، عیاش بن ابی ربیعہ، عمر بن خطاب۔ تینوں نے ایک پوائنٹ، ایک جگہ سلیکٹ کیا کہ ہم تینوں ٹھیک وقت پر وہاں ملیں گے اور وہاں سے کہاں جانا ہے؟ ہجرت کرنا ہے۔ ایسا ایک وقت طے کیا، صبح صبح کا وقت تھا، اکٹھے ہو کر وہاں سے چلیں گے۔ لیکن اس وقت پر عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو ٹھیک وقت پر پہنچ گئے، لیکن ہشام بن عاص بن وائل وہ پکڑے گئے۔ مکے کے لوگوں نے انہیں کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ لیکن اب خبا پہنچے کتنے لوگ؟ دو آدمی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عیاش۔ جیسے ہی خبا پہنچے، پیچھے سے اور ان کے پیچھے ابو جہل اور حارث ان کا پیچھا کرتے آئے، عیاش کا، اس لیے کہ عیاش کے بھائی لگتے تھے، کون؟ ابو جہل اور حارث۔ وہ دونوں پیچھے سے آئے، آ کر بیٹھ گئے عیاش کے سامنے کا، عیاش امی سر پہ تیل نہیں لگاتے ہیں، امی دھوپ میں کھڑی ہیں، امی پانی نہیں پیتی ہیں، کیا کرو؟ کیا کرو؟ تم مدینے سے واپس کیا ہو جاؤ، پھر مکہ واپس آ جاؤ۔ دیکھیے کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عیاش بڑی محنتوں سے ہجرت کر کے آئے ہو، یہ ابو جہل ہے، اس کے باتوں میں مت آؤ۔ اگر تمہاری ماں کے سر میں جو آ جائے گی، جو معلوم، ماں ضرور کنگھی کرے گی، اب نہیں کرتی ہے، جب جو آ جائے گی تو کیا کرے گی؟ اب وہ زمانہ نہیں تھا کہ تیل ملتا تھا، تیل ڈالیں تو جو ختم ہو جائے، ہاں، تو تمہاری ماں ضرور کیا کرے گی؟ کنگھی کرے گی، اور مکے کی تیز دھوپ اسے ستائے گی تو چلو سایہ تلاش کرتے سائے میں آ جائے گی، لیکن اس کی باتوں میں مت آؤ، ابو جہل کی باتوں میں مت آؤ۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہزار بولیں لیکن آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اپنی ماں پر ترس آ گیا، اسی لیے لوگ سینٹیمنٹ کیا کرتے ہیں؟ ایسی چیز کا ریفرنس دیتے ہیں کہ دل تڑپ جائے، ماں پر کون نہیں تڑپے گا؟ ہاں، تو انہوں نے ایسی بات کہا۔ ماں کی جب بات آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور رس تھے، دور کی بات سوچتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب عیاش پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ مکہ چلے جائیں گے واپس۔ تو انہوں نے کہا کہ عیاش ایسا کام کرو، میری جو اونٹنی ہے وہ بہت تیز دوڑتی ہے، میں یہ اونٹنی تم کو دیتا ہوں، یہ اونٹنی اپنے ساتھ رکھو، اس اونٹنی پہ بیٹھو، اگر تم کو کہیں بھی تھوڑا سا احساس ہوا کہ تم دھوکہ دے دیے گئے تو اونٹنی کا رخ موڑنا اور پھر واپس کیا کرنا؟ مدینہ بھاگا جانا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو لیکن کہتے ہیں کہ دونوں نکل پڑے، ایک طرف ابو جہل، ادھر اس کا بھائی حارث، بیچ میں یہ بھائی کون؟ عیاش، نکلنے لگے۔ تو ایک جگہ پہنچ کر ابو جہل نے کہا کہ میرا اونٹ بڑا سخت ہے، چلتا نہیں۔ دیکھیے اس کے نخرے کیسے ہیں ابو جہل،
بولا کہ میرا اونٹ بڑا سخت ہے، چلتا نہیں ہے، تم مجھے اپنی اونٹنی پر مجھے پیچھے بٹھا لو، اچھا ہے۔ تو ابو جہل کیا کیا؟ عیاش کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا، اور پیچھے بیٹھ کر اس نے اونٹنی بٹھا دی نیچے، اونٹنی بٹھا دی۔ کچھ مخصوص حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جانور کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے۔ اونٹنی بچھا دی، تو اس کے بعد دونوں پلٹ کر عیاش پر ٹوٹ پڑے دو بھائی، اور رسی سے باندھ کر جگڑ دیا، کسے؟ عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور واپس مکہ لائے اور لا کر کہا کہ ان بیوقوفوں کے ساتھ ایسے سلوک کرو جیسے ہم سلوک کرتے ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دیتے جاؤ۔ تو اس طرح سے عیاش رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوبارہ کیا ہو گئے؟ مکے میں قید ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں اب جو پیچھے رہ گئے کتنے لوگ تھے؟ ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تینوں میں سے ایک ڈراپ ہوئے، کون؟ ہشام بن عاص بن وائل، اور یہ ہیں عیاش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہجرت کے بعد کہا، کون ہے؟ سارے صحابہ کو بٹھا کر کہا، کون ہے تم لوگوں میں سے میرے لیے مکے سے ہشام اور عیاش کو چھڑا کر لائے؟ بہت بڑا ٹاسک تھا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مکہ پہنچ کر ان دونوں کو لانا تھا۔ تو کہتے ہیں ولید ابن الولید ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس کے لیے میں راضی۔ کتنی بڑی بات، یعنی جوئے شیر لانا تھا، یعنی پہاڑ کھود کر پانی نکالنا تھا، اتنا بڑا کام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، اور چپکے سے رات میں چھپ کے مدینے میں داخل ہوئے، اور یہ دونوں کو ایک ایسے گھر میں قید کر کے رکھا گیا تھا جس کی چھت نہیں تھی، دیواریں تھی، لیکن ان دونوں کو کھانا پہنچانے کے لیے ایک عورت جاتی تھی۔ تو ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کا پیچھا کیا، کہاں جاتی ہے؟ پیچھے چھپتے 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 ان کو معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں دونوں قید ہیں، پھر چھپ گئے، اور پھر رات ہوئی تو ولید رضی اللہ عنہ دیوار کود کر اندر گئے، اور دیکھا کہ دونوں کو بیڑیاں پہنائی گئیں، ہشام اور عیاش دونوں کی بیڑیاں کاٹی اور اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، ایک آدمی کو لانا آسان ہے، ایک آدمی کا دو آدمیوں کو لانا مشکل ہے، لیکن صحابہ کرام اس کے لیے بھی کیا تھے؟ تیار تھے، جس کی قیمت ریوارڈ جنت تھی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو ہجرت کر رہے تھے، اور انہی میں سے ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے رکھا تھا، بولا کہ نہیں ابھی نہیں، اچھا کوئی موقع آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دینے والے ہیں کہ میں ہجرت کروں۔ اور تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی ہے، یہ لاوے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک کھجور کے باغات والا علاقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے مسجد نبوی کے دو اطراف دو حرہ ہیں، ایک حرہ شرقیہ ایک حرہ غربیہ۔ آپ باب السلام باب الرحمہ کی طرف جائیں گے تو حرہ شرقیہ ہے، اور ادھر حرہ غربیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیزیں خواب میں دکھلائی گئی اور بتایا گیا کہتے ہیں کہ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پورا سامان پیک کر کے ریڈی تھے، جب موقع ملے ہم کیا کریں؟ مکے سے ہجرت کر جائیں۔ تو انہوں نے اپنی اونٹنیوں کو ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا تھا، ایسی اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں جن کو ببول کے پتے انہوں نے کھلایا تھا۔ لیکن ایک اور بات، اہم بات ہمارے پاس ہے، اس درمیان قریش کے لوگوں نے کیا کیا؟ قریش کبھی خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ کیوں خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے؟ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے، ایک ایک تیار ہو کر نکل جا رہے ہیں، اور بال بچوں مال کچھ لوگ لے کر اوس اور خزرج کے علاقے میں پہنچے ہیں،
اور ایسا بھی تھا، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چلے جائیں گے تو ایک قیادت بن جائے گی، ایک سلطنت بن جائے گی، اور اوس اور خزرج کے پاس جنگی صلاحیتیں موجود تھیں، اور اس قبیلے میں ایسے ایسے لوگ تھے جو غور و فکر کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور مکے کے لوگوں کو یہ بھی احساس تھا کہ شام کو جو تجارتی قبیلے شام، ملک شام جو جاتے ہیں وہ مدینہ ہو کر جاتے ہیں، اگر مدینے والوں سے ہماری دشمنی ہو گئی تو ہمارے قافلے کا آنا جانا بند ہو جائے گا، ہماری تجارت بند ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی اس معاملے کی نزاکت کا احساس کسے ہو گیا؟ مکے کے لوگوں کو ہو گیا۔ بڑا ڈینجر معاملہ تھا، بہت ہی نازک معاملہ تھا۔ تو کہتے ہیں ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ تو مشرکین سارے کے سارے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ مکے میں ایک تھا کمیونٹی ہال، کیا بولیں گے اسے دار الندوہ کو؟ ایک ہال تھا، ایک جگہ تھی۔ بہرکیف اصل مقصد یہ ہے کہ سارے کفار وہاں جمع ہوئے دار الندوہ میں، اور وہ جو دوسری بیعت کے بعد 2.5 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے، 12 سپٹمبر 622 جمعرات کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور یہ نبوت کا 14واں سال تھا۔ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور ایک فیصلہ لینا ان کی بات تھی، اور مختلف لوگ وہاں جمع ہوئے۔ ان میں جمع ہونے والوں میں پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ ابو جہل کا۔ پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ ابو جہل بن ہشام، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام شاعر تھا، نبیہ بن حجاج، امیہ بن خلف جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونر تھا، یہ سارے کے سارے وہاں جمع ہوئے۔ سارے اب میٹنگ میں بیٹھنے جا رہے ہیں، مجلس میں دیکھا کہ دروازے پر ایک شیخ کھڑے۔ دروازے پر کیا کھڑے ہیں؟ شیخ، ایک بڑے شیخ کھڑے ہیں۔ تو شیخ کیسے کھڑے ہیں؟ عبا اوڑے، سارے لوگوں کا راستہ روکے کھڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون سے شیخ ہیں؟ یہ لوگ پہچانتے نہیں، یہ جتنی لیسٹ ہم نے پڑھی ہے ان کو نہیں معلوم یہ شیخ کہاں سے آئے۔ تو وہ لوگ پریشان، یہ کون سے شیخ؟ تو شیخ کیا بولے؟ اہل نجد کا ایک شیخ، نجد کا جو علاقہ ہے وہاں کا ایک شیخ۔ انہیں جواب بھی وہ صاحب ہی دے رہے ہیں، بازو والا کوئی نہیں دے رہا ہے۔ جواب کون شیخ دے رہے ہیں؟ خود شیخ دے رہے ہیں کہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے۔ میں ویسے ہی آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا، آپ ایک اچھے مقصد کے لیے جمع بیٹھے ہیں، تو میں بھی کیا ہو گیا، یہ تو ایسے لگا کہ یہ بن بلائے مہمان تھا، تو وہ بھی آ گیا، اور میں بھی آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے کہ میں بھی آپ کو کوئی ایڈوائز دوں، کوئی مشورہ دوں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ اچھا آ جاؤ، اب زبردستی مہمان بنے گا تو کیا کہیں، اچھا آ جاؤ تم بھی بیٹھو۔ اب لوگوں نے مشورہ دینا شروع کیا۔ پہلا مشورہ ابو الاسود کا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک پہلا مشورہ کیا ہے؟ امنے سے نکال دیتے ہیں۔ تو اسی پر بس کرتے ہیں اور مکمل کریں گے۔ 45 منٹ سے نہیں، اس میں تھوڑا اس کی مٹھاس تھوڑا کل کے لیے باقی رکھتے ہیں۔ تو اس بات لمبی ہے، اگر میں بولوں گا بھی تو ختم نہیں ہوگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کل کے لیے رکھوں کہ قریش دار الندوہ میں، قریش اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کیا فیصلہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، کیا کیا تجویز آتی ہے، کون سی تجویز مانی جاتی ہے، کون سی تجویز رد کر دی جاتی ہے، ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔